فَإِن قُلْتَ ایک اعتراض کر رہے ہیں فما تصنعوا فی قوله تعالی الا ان يعفونا، تم اللہ تعالیٰ کے فرمان الا ان يعفونا میں کیا جواب دو گے؟ فإن ان ناصبۃ، اس لیے کہ ان ناصبہ ہے، والنون ثابت ما هو، اور نون اس کے باوجود باقی ہے. دیکھو اوپر کیا تھا، لن آیا تو تفعلون کے اخیر سے نون حذف ہو گیا. آخر کی آیت میں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن عامل ناصب ہے، عامل ناصب تفعلون پر داخل ہوا تو نون کو حذف کر دیا تھا. اسی طرح یہاں پر بھی ان یعفون میں ان کیا ہے، ان یہ عامل ناصب ہے، تو ہونا کیا چاہیے، اخیر سے نون گر جانا چاہیے. جیسے کہ اوپر لم کہاں گیا، لن تفعلوا سے گرا، تو یہ نون کیوں گرا نہیں ہے؟ ذرا سمجھے کہ بھائی عامل ناصب داخل ہوا تو عامل ناصب کیا کرتا ہے، مضارع کے ان صیغوں کے آخر سے نون کو گرا دیتا ہے. تو یہاں نون گر جانا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، الا ان یعفو ہونا چاہیے، نون کے بغیر ہونا چاہیے، پھر بھی نون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سمجھے، اعتراض سمجھ گئے؟ تو بھائی نون کیوں باقی رہا عامل ناصب کے داخل ہونے کے باوجود، حالانکہ عامل ناصب داخل ہوتا ہے مضارع کے ان صیغوں کے اندر تو وہ آخر کے نون کو حذف کر دیتا ہے، پھر بھی نون باقی ہے یہاں پر. اس کا جواب سمجھو. پہلے سمجھو کہ دیکھو اگر یہ صیغہ کون سا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب جمع مؤنث غائب اگر صحیح کی گردان کرتے ہیں تو کیا آئے گا، نصر ینصر سے ینصرن، اور خرج یخرج سے یخرجن، ینصرن یخرجن. وزن یاد رکھو کون سا وزن آئے گا، ینصرن یا یخرجن. صحیح کی گردان کریں گے تو نصر سے. اب دیکھو ینصرن کے وزن پر اب یہ افا یافو ہے، کون سے باب سے، یہ افا یافو. اب اس کی گردان کریں گے تو یخرجن کے وزن پر کیا ہونا چاہیے، یعفونا، وہ اپنی حالت پر ہی ہے. اب اندر دیکھو یعفونا یہ وزن ہے کہ نہیں، یخرجن، یخرجن یا کی جگہ یا ہی ہے، خا کی جگہ عین ہے، یخ را کی جگہ فا ہے اور فا پر ضمہ ہی ہے، اور یخرج جیم کی جگہ کیا ہے، واو ہے، اور نون تو ہے ہی. تو یہ کون سا وزن ہے، یخرجن کا وزن ہے. یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور جمع مؤنث غائب کے صیغے کے اندر عامل ناصب جازم کوئی فرق نہیں کرتا ہے. جمع مؤنث غائب کے صیغے کے اندر عامل ناصب جازم کوئی فرق نہیں، گویا کہ یہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، یعنی اس میں کوئی ترمیم اور اس میں کوئی تعویل ہوئی ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی اصلی حالت پر ہے. اور یہ جمع مؤنث غائب. اب اسی طرح جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو، جمع مذکر آگے بیان کرے یا جمع مذکر غائب کا صیغہ کیا آئے گا، یخرجون ینصرون، ینصرو ینصرانی ینصرون. تو اس کے وزن پر کیا آئے گا، یہاں پر افا یافو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ کیا آئے گا، یعفوون، دو واو کے ساتھ آئے گا، یعفوون. پھر تعلیل ہوگی اس میں، اور وہ صیغہ بھی کیا ہو جائے گا تعلیل کے بعد، یعفون جو یہاں پر ہے. لیکن وہ صیغہ اصل میں تو یخرجون کے وزن پر تھا، یعفوون. پھر تعلیل ہوگی واو کے، اس سے قاعدہ چلے گا صرف کا، اور پھر واو حذف ہو جائے گا تو پھر یعفون ہو جائے گا. تو یعفون کا وزن سیم رہے گا، ایک طرح ہی رہے گا. کس میں، جمع مذکر غائب میں بھی اور جمع مؤنث غائب میں بھی. لیکن جمع مؤنث غائب کا صیغہ اپنی اصل پر یخرجن کے وزن پر ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ یعفوون ہے اصل میں، اور وہاں سے تعلیل ہوئی ہے. تو اشتباہ کہاں پر ہوا، اسی وجہ سے اشتباہ ہو گیا. تو کہیں گے اب اس کا جواب دے رہے ہیں، لیست الواو ہنا واو الجماعت. یہاں جو واو ہے وہ واو جمع نہیں ہے، یعنی وہ یعفوون والا واو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انما ہی لام الکلمۃ التی فی قولک زید یعفو. بلکہ یہ تو لام کلمہ ہے، جیسے کہ تیرے قول زید یعفو میں ہوتا ہے. یعفو میں جو واو ہے اخیر میں وہ لام کلمہ ہے. لیست النون ہنا نون الرفع، اور یہاں جو نون دکھتا ہے وہ نون رفع نہیں ہے. واو نون جو بڑھاتے ہیں جمع کے لیے وہ نون نہیں ہے، بلکہ یہ تو کس کا نون ہے، جمع مؤنث کا نون ہے. وانما یہ اسم مضمر، بلکہ تو اس میں ضمیر ہے، عائد علی المطلقات. آگے جو آیت ہے والمطلقات تربصن، تو اس میں جو مطلقات کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے وہ ہے، یعنی گویا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ. سمجھ گئے. والفعل مبنی لاتصاله بنون النسوۃ، اور فعل مبنی ہے نون جمع مؤنث کے اس کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو نون جمع مؤنث ہے یہ تو یہ کبھی حذف ہوتا نہیں ہے. ووزن یعفون علی ھذا یفعلن، تو اس اصل پر یعفون کا وزن کیا ہے، یفعلن، یخرجن ینصرن کے وزن پر. کما انک اذا قلت النسوۃ یخرجن، جیسا کہ تو کہے گا النسوۃ یخرجن،
تو یہ یخرجنا کے وزن پر اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. او یکتبنا کان ذالک علی وزن ہو، یہ اسی وزن پر باقی ہے. سمجھ گئے؟ تو اعتراض ہی نہیں رہا کہ نون حذف کیوں نہیں ہوا، کہ بھائی یہ تو وہ نون ہے ہی نہیں جس کی نون کی ہم بحث کر رہے ہیں. اب یہ چونکہ بحث آئی، اب وہ یعفونا کا وزن دو جگہ پر آتا ہے، ایک جگہ تو صحیح پر جیسے یہاں پر، اور ایک جگہ جمع مذکر غائب کے صیغے میں تعلیل کے بعد آتا ہے. تو اب وہ آیا تو اشتباہ ہوا، تو اسی کی بحث کر رہے ہیں. وہ اما اذا قلت الرجال یعفونا، اگر تو کہے کہ الرجال یعفونا، اب یہ یعفونا کیا ہوگا اصل میں؟ یعفونا. پھر قاعدہ چلے گا. وہ کہہ رہے ہیں فالواو واو الجماعتی، واو جو ہے وہ یہاں واو جمع ہے. والنون علامت الرفع، اور جو نون ہے وہ رفع کی علامت ہے. والاصل یعفوون، یخرجون کے وزن پر کیا ہے اصل؟ یعفوون، یہ اصل صیغہ ہے. دیکھو یہاں پر تعلیل کے بعد دونوں ایک طرح ہے، لیکن اصل یہ صیغہ کون سا ہے؟ یعفوون. یخرجون، ینصرون، اس وزن پر یعفوون. بواوین، واو دو واو کے ساتھ. اولاہما لام الکلمتی، پہلا واو لام کلمہ ہے. والثانیۃ واو الجماعت، اور دوسرا واو واو جمع ہے. فاستثقلت الضمۃ علی واو، تو ضمہ دشوار ہو گیا اس واو پر. قبلہا ضمۃ، جس سے پہلے بھی ضمہ ہے. وبعدہا واو ساکنۃ، اور اس کے بعد واو ساکنہ ہے. یہ جو صرف کا قاعدہ الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے الگ طریقے سے پڑھا ہوگا. وہی الواو الاولی فحذفت الضمۃ، ضمہ کو حذف کر دیا گیا. والتقى الساکنان، دو ساکن جمع ہو گئے. وہما الواوان، اور وہ دو واو ہے، یعنی دو ساکن کون؟ دو واو ہے. فحذفت الاولی، پہلے واو کو حذف کر دیا گیا. دیکھو اندر صیغہ دیکھو، اصلو یعفوون، واو پر ضمہ، اس سے پہلے بھی ضمہ، اس سے پہلے واو، اس کے بعد واو. دیکھا شروع میں جو پہلا واو ہے یعفوون میں، اس واو پر کیا ہے؟ ضمہ. اس سے پہلے فا پر ضمہ، اس کے بعد واو ساکن. اب کہتے کہ واو پر خود ضمہ، اس سے پہلے بھی ضمہ، تو اس کو استثقال سمجھتے ہیں اہل عرب. تو اس واو کے ضمہ کو حذف کر دیا، اس واو کے ضمہ کو حذف کر دیا. اب کیا ہوا؟ اجتماع ساکن، ایک واو تو پہلے سے ساکن تھا، اب اس واو کے ضمہ کو حذف کر دیا، یہ واو بھی ساکن ہو گیا. اب دو واو جمع ہو گئے ساکن، اب ایک واو کو حذف کر دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ کون سا واو حذف ہوا ہے؟ تو کہیں گے یہ جو پہلا واو ہے جس پر سے ضمہ کو ہم نے ہٹایا، یہ واو حذف ہوا ہے، دوسرا واو حذف ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. وہم الواو فحذفت الاولی، پہلے واو کو حذف کر دیا گیا. وانما خصت بالحذف دون الثانیۃ لثلاثۃ امور، اس لیے کہ یعنی دوسرے واو کو حذف کرنا، پہلے واو کو حذف کرنا ایک خاص ہے. انما خصت، یعنی خصت سے کیا مراد ہے؟ پہلے واو کو حذف کرنا. حذفت الاولی جو کہا نا، وہ پہلے واو کو حذف کرنا یہ خاص ہے. دون الثانیۃ، نہ کہ دوسرے واو کو. لثلاثۃ امور، تین وجہ کی وجہ سے. کون سی تین وجہ؟ پہلا احدھا ان الاولی جزء کلمۃ، پہلا جو واو ہے وہ کلمے کا جز ہے. والثانیۃ کلمۃ، اور دوسرا جو واو ہے وہ خود کلمہ ہے، جمع کے علامت کے طور پر لایا گیا ہے. تو پہلا تو کیا ہے؟ حرف ہے، لام کلمہ ہے. تو پہلا تو کیا ہے؟ کلمے کا جز ہے، اور دوسرا کلمہ خود ہے. تو جز کو حذف کرنا بجائے اس کے کہ خود کلمہ کو حذف کرے، یہ اولا ہوتا ہے. وہ حذف جزء، اور جز کو حذف کرنا اسهل من حذف کل، اور کل کو حذف کرنے سے زیادہ سہل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پہلے واو کو حذف کیا. پھر کہہ رہے ہیں ان الاولی آخر فعل، پہلا واو جو ہے فعل کے آخر میں ہے، فاعل کے وزن پر لام کلمہ آخر میں ہے. والحذف بالاواخر اولا، اور آخر کے اندر سے حذف کرنا اولا ہوتا ہے. دوسرا واو تو شروع میں ہے، نون اور اس سے پہلے ہے، واو اور نون کے اندر شروع میں واو ہے. تیسرا کہہ رہے ہیں والثالث ان الاولی لا تدل علی معنی، کہ پہلا واو کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. والثانیۃ دالۃ علی معنی، اور دوسرا واو معنی پر دلالت کرتا ہے. کون سے؟ جمع کے معنی پر دلالت کرتا ہے. وحذف ما لا يدل اولا من حذف ما يدل، تو اس یعنی اس چیز کو حذف کرنا جو دلالت نہ کرتی ہو وہ اولا ہوتا ہے اس چیز کو حذف کرنے سے جو کسی پر دلالت کرتی ہو. تو ان تین وجہ کی وجہ سے کون سا واو حذف ہوگا؟ اجتماع ساکنین میں پہلا واو حذف ہوگا. ولهذه الاوجه حذف لام الکلمۃ فی غاز و قاز دون التنوین، اسی وجہ سے غازن اور قازن جیسی مثالوں کا لام کلمے کو حذف کیا جاتا ہے، نہ کہ تنوین کو، کیونکہ تنوین مستقل ایک چیز پر دلالت کرنے والی ہوتی ہے. یہ بحث اپنے قازن اور اس کی غازن کی تعلیل میں پڑھ لی ہوگی. لأنه جیء به لمعنى، اس لیے کہ تنوین ایک معنی کی وجہ سے یہاں پر لائی گئی ہے. وهو کلمۃ مستقل، اور ایک مستقل کلمہ ہے. ولا یوصف بانه آخر، لیکن یہاں پر تنوین کو
متصف نہیں کر سکتے کہ آخر میں، کیونکہ تنوین آخر میں نہیں، آخر میں تو یا ہوتی ہے، عید الآخر الیا، جبکہ آخر میں تو یا ہوتی ہے۔ وَيَزِيدُ وَجْهًا أَعْرَابِيًا، اور ایک چوتھی وجہ کی بھی زیادتی کر سکتے ہیں، وَإِنَّهُ، یعنی تنوین والی کاظم وغیرہ کی بحث کے اندر ایک چوتھی وجہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالْيَاءُ مُعْتَلَّةٌ، اور وہ یہ ہے کہ تنوین یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اور یا تو حرف علت ہے، تو صحیح کو حذف کرنے کی جگہ پر صحیح کو حذف کرنے کی جگہ پر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا حُذِفَتِ الْوَاوُ، جب واو حذف ہو گیا، سارا وزن یعفون یفعون، تو یعفون کا وزن یفعون کا وزن ہو گیا، یعنی یعفون یخرجون کا جو وزن تھا اب تعلیل ہو کر یعفون کا وزن ہو گیا، بحسب اللام، لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ وَلِهَذَا إِذَا أَدْخَلْتَ عَلَيْهِ النَّاصِبَ أَوِ الْجَازِمَ، اسی وجہ سے جب تو اس پر عامل ناصب جازم داخل کرے گا، قُلْتَ تو کہے گا الرجال لم يعفو ولن يعفو، الرجال لم يعفو اور لم يعفو، فاعرف الفرق، تو فرق کو سمجھ لو۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعفون کا وزن دو جگہ آتا ہے، ایک تو کہاں آتا ہے؟ جمع مؤنث غائب کے صیغے میں، تو یہ کون سے وزن پر ہے؟ یخرجن کے وزن پر، ینصرن کے وزن پر، تو یہ تو اپنی حالت میں اس میں کوئی تعلیل بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جو نون ہے وہ تو جمع کا نون ہے، یہ جو آخر میں یخرجن کے وزن میں جو نون ہے تو یہ نون کبھی حذف ہوتا نہیں، عامل کوئی بھی داخل ہو۔ اب یہی وزن کہاں دوسری جگہ پر آتا ہے؟ جمع مذکر غائب کے صیغے، لیے اس کی اصل کیا ہوگی؟ یخرجون کے وزن پر، پھر واو کا حذف کیا گیا، اور پھر ایک واو جب بیچ میں سے حذف ہو گیا تو وہی صیغہ بن گیا واپس، کون سا وزن؟ یعفون کا وزن۔ اب یہ یعفون کا وزن تو اس میں تو پھر تعلیل ہوئی ہے، اور اس میں عامل کی وجہ سے پھر حالت بدلتی رہے گی اور نون بھی حذف ہوگا، لیکن یہاں پر یہ حذف نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر الرجال لم یعفو، تو اس میں کوئی فرق دکھتا ہے؟ الرجال لم یعفو لکھا ہے، وہ دیکھو یعفو کے اخیر میں الف بڑھایا ہے، تو اسی وجہ سے کہ یہاں آخر سے کوئی حذف ہوا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے وہ بتانے کے لیے، اس لیے جب بھی جمع کا صیغہ لکھے اور وہاں سے نون حذف کے، تو اہل عرب کے نزدیک ابھی جدید لغت کے اندر الف لکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ الف علامت ہے کہ بعد سے نون حذف ہوا ہے، اگر ایسے بھی لکھ دیں گے لم یعفو لن یعفو تو چل جائے گا، لیکن جدید تحقیق کے موافق یہاں الف لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو یہ چھٹا باب اصل کے اعراب سے جو نکلا تھا وہ پورا ہوا۔